قرآن مجید کی تفسیر کے سلسلہ میں آج ہم نامے سپارے سے سورہ اعراف کی آیت نمبر 132 اور 133 پڑھ رہے ہیں۔ خالق کائنات مالک ارض و سماوات کی بارگاہ لم یزل میں دستبستہ دعا ہے، رب العالمین ہم سب کو سننے اور سنانے کے بعد اعمال خیر کی، اعمال صالح کی توفیق عنایت فرمائے اور ہمیں اس سلسلہ تفسیر قرآن پر استقامت عطا فرمائے۔ سورہ اعراف کے نامہ سپارے کے اس حصے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا احوال ہمیں سنایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ پیغمبر خدا ہیں، وہ نبی برحق ہیں، جن کا تذکرہ قرآن مجید میں بہت زیادہ مرتبہ کیا گیا ہے۔ مفسرین کرام بتاتے ہیں کہ اللہ کی اس آخری الہامی کتاب میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ ذکر کی ایک حکمت یہ ہے کہ آقا کریم امام الانبیاء سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک میں آپ کا سامنا ایسے لوگوں سے زیادہ ہوا جو ان سابقہ نبیوں کی کتابوں کا علم رکھنے والے تھے، لہذا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو سوالات ہوئے، جو اعتراضات ہوئے، وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت، ان کی کتاب اور ان کی رسالت سے متعلق زیادہ تھا۔ اور دوسری حکمت یہ ہے کہ بنی اسرائیل اپنے آپ کو ساری قوموں میں سے زیادہ علم والا اور اپنے آپ کو زیادہ اللہ کے قریب قرار دیتے تھے، لہٰذا ان کا تذکرہ زیادہ قرآن مجید میں دہرایا گیا، بار بار کیا گیا۔ ان آیات مقدسہ جو آج کی ہمارے موضوع کا حصہ ہے، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آیَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ، کہ وہ کہنے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ جتنی بھی نشانیاں لے آئے، آیَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا، تو یہ آپ کا جادو ہمیں معاذ اللہ استغفر اللہ یہ ہمیں کچھ نہیں کر سکتا۔ فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ، ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اس سے ایک بات یہ ہمارے سیکھنے والی ہے کہ آج کے دور میں بھی کچھ لوگ اپنے عقل کی بنیاد پر اور اپنے علم کی بنیاد پر اللہ کی کتاب اور اللہ کی وحی کے مقابلے پر سوچنا شروع کرتے ہیں، اور کتاب اللہ کو، اللہ کی کتاب کو، اللہ کی وحی کو اپنے عقل کے پیمانے سے جانچنا شروع کرتے ہیں، پرکھنا شروع کرتے ہیں۔ یہ قرآن مجید نے بار بار ان کے جو مختلف واقعات اور مختلف ان کے جو حالات ذکر کیے ہیں، ان کی وجہ یہ ہے، ان کی حکمت یہ ہے کہ خبردار سابقہ کتابوں نے یہ غلطیاں کی ہوئی ہیں، لہٰذا تم نے یہ غلطیاں نہیں کرنی ہیں۔ اور یہ احوال اور یہ واقعات اس لیے دہرائے جاتے ہیں تاکہ سننے والوں کو، پڑھنے والوں کو ان کی روشنی میں اپنی اصلاح مل جائے، اپنی درستگی مل جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت سارے معجزات عطا ہوئے، بہت ساری نشانیاں انہیں دی گئی، لیکن جو اعتراض کرنے والے ہیں، جو انکار کرنے والے ہیں، وہ کہنے لگے وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا، آپ بار بار لے آئے، بہت ساری نشانیاں لے آئے، مِنْ آیَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا، اب وہ معجزات کو، اللہ کی آیات کو، نشانیوں کو، آیت کا لفظی مطلب ہوتا ہے نشانی، اللہ نے ان کو اپنی نشانی قرار دیا کہ جو ہم نبی کو معجزہ دیتے ہیں
یاد رکھیے قرآن مجید کی آیت کو ہم آیت بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ ہر آیت ایک معجزہ ہے، ہر آیت ایک معجزہ ہے، لہذا اس کو آیت کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کی نشانی ہے۔ الف لام میم سے لے کر والناس تک ہر آیت ایک نشانی ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ حضرت موسیٰ کے جو سامنے موجود تھے انہوں نے کہا آپ جتنی آیات لے آئیں لِتَسْحَرَنَا بِهَا، ہم اسے جادو ہی سمجھیں گے۔ معاذ اللہ استغفر اللہ۔ یعنی انہوں نے اللہ کی نشانیوں کو، اللہ کی آیات کو اور نبی کے معجزات کو اپنے عقل سے، اپنے علم سے، جیسے کچھ لوگ آج بھی یہ کہہ رہے ہیں اور زیادہ جو ہے وہ اپنے ذہن سے اور اپنے عقل کی بنیاد پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جی وہ باتیں مانیں گے جو عقل میں آتی ہیں، تو ہماری عقل شریف ہے ہی کتنی کہ جس میں آ جائے۔ لہٰذا ایک سبق یہ ہے کہ اللہ کے کلام کو، نبی کے معجزات کو ماننے کے لیے پیمانہ یہ ہونا چاہیے کہ جو اللہ کا کلام ہے، جو وحی الہی ہے، وہ من و عن ماننا ہے۔ اس کے لیے ہماری عقل کا پورا ہونا ضروری نہیں ہے، اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ صحابہ کرام نے ہمیں کیا بتایا؟ آقا کریم امام الانبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان صحابہ کرام کو رضی اللہ عنہم کہتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ جیسے جیسے انہیں نبی آخر الزمان کی طرف سے اللہ کی آیات سنائی گئی، انہوں نے بغیر کسی پرکھ کے، بغیر کسی جانچ کے، بغیر عقل سے فیصلہ کیے اس پر ایمان لے آئے۔ اور یاد رکھیے یہ دین متین، اس کو دین متین اس لیے کہتے ہیں کہ یہ فطرت کے مطابق ہے، کوئی بات بھی فطرت سے ہٹ کر نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارا علم، ہماری عقل، ہمارا شعور ابھی اس تک نہیں پہنچا ہے۔ دیکھیں نا ابھی بہت ساری چیزیں سائنس نے ہمارے سامنے کھول دی ہیں، روزہ کے حوالے سے اس کے کئی سائنسی فوائد، نماز کے حوالے سے، وضو کے حوالے سے، حالانکہ آج سے دین اسلام نے تو 1400 سال پہلے بتایا تھا۔ تو درمیان میں جو عرصہ گزرا، جو اہل ایمان گزرے، ان کے سامنے اس کے سائنسی فوائد نہیں تھے، ان کے سامنے اللہ کا حکم تھا۔ لہذا سائنسی فوائد ہیں یا نہیں ہیں، ہمیں کوئی جسمانی فائدہ پتہ چل گیا ہے یا نہیں پتہ چلا ہے، ہمارے لیے تو اللہ کا حکم ہے، لہٰذا اس کو اللہ کا حکم سمجھ کر اور نبی کا فرمان سمجھ کر ماننا ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ حضرت موسیٰ کے امتیوں نے جو ان کے سامنے موجود تھے اعتراض کرنے والے، اب ظاہر امتی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک جو ایمان لانے والے اور جو ایمان نہیں لانے والے، اعتراض کرنے والے، وہ کہنے لگے من آیت لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنین، آپ جتنی آیات لے آئیں ہم سب کو جادو سمجھیں گے۔ معاذ اللہ استغفر اللہ۔ فما نحن لك بمؤمنین، اور ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اچھا جب اعتراض میں گنجائش باقی رہتی ہے نا تو اصلاح ممکن ہو سکتی ہے۔ قرآن کی آیت یہ بھی ہمیں ایک سبق دے رہی ہے کہ انسان کو بہرحال اصلاح کی ضرورت موجود رہتی ہے۔ آج بھی ہم یہ سوچتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عقل کل ہو گئے، آسان لفظوں میں ہم کہیں نا کہ ہم عقل کل ہو گئے، تو مجھے سمجھ آ گئی ہے یہ سب سے بہتر ہے، جو میں نے سمجھ لیا ہے یہی حرف آخر ہے۔ قرآن کہتا ہے ایسا نہیں ہے، حتمی فیصلہ وحی الہی کا ہے، آخری فیصلہ اللہ کے کلام کا ہے۔ انسان کا سوچا ہوا، انسان کا کہا ہوا، انسان کا پڑھا ہوا، انسان کا لکھا ہوا یہ آخری نہیں ہوتا۔ اور یاد رکھیے بزرگان دین نے ہمارے یہی سبق دیا۔ ہمارے ابھی اس موجودہ دور میں ایک ہمارے بڑے اچھے مفسر، یہ غالباً 4-5 سال پہلے ان کا انتقال ہوا، علامہ غلام رسول سعید رحمۃ اللہ علیہ، بڑا ہی مفصل انہوں نے قرآن مجید کی تفسیر لکھی،
بہت وسیع، بہت بڑی، یعنی آپ کہہ لیں کہ اس کی 13-14 جلدیں، اور ہر ایک جلد میں 2,000 صفحہ۔ خوبصورت بات کیا ہے، بزرگان دین کا طریقہ کیا ہے، وہ ہر ایک آیت کی تفسیر لکھتے ہیں نا، کئی صفحات پہ تفسیر چلی جاتی ہے ایک ایک آیت کی۔ سالوں میں لکھ کر نا صحابہ کا اس میں قول لکھا کہ صحابہ نے کیا کہا، اہل بیت نے کیا کہا، اولیاء اللہ نے کیا کہا، امام ابو حنیفہ نے کیا کہا، امام احمد حنبل نے کیا کہا، امام شافعی نے کیا کہا، ہر ایک کی رائے لکھ کر نا پھر اس کا ایک خلاصہ بھی لکھتے ہیں۔ وہ لکھنے کے بعد پھر ایک آیت لکھتے ہیں، اس کی لائن لکھتے ہیں کہ یہ میری رائے ہے، کوئی مزید بہتر علم والا اس پر بھی مزید بہتری کر سکتا ہے۔ اور اس کو بڑا ہی جو بزرگان دین کے ہاں مقبول اور محبوب طریقہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ انسان کو اپنی رائے کو آخری نہیں قرار دینا چاہیے، اصلاح کی گنجائش بہرحال انسان میں رہتی ہے۔ اب انہوں نے کہا فما نحن لک بمؤمنین، ہم تو ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اب دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے، وَأَرْسَلْنَا، پہلے آیتیں بھیجی جاتی رہی، معجزات بھیجے جاتے رہے، نشانیاں بھیجی جاتی رہی۔ اب جب انکار ہو گیا ہے نا اور انسان ڈٹ گیا ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ انسان کو اپنی غلطی پہ ڈٹ نہیں جانا چاہیے، کبھی کبھی پشیمان ہو جانا، شرمندہ ہو جانا، بندگی، اسی لیے وہ فارسی شاعر نے کہا نا بندگی شرمندگی، آپ شرمندہ ہو گئے نا آپ کی بندگی بچ گئی ہے، اور یہ عاجزی کے ساتھ ہے، انکساری کے ساتھ، بندگی بے بندگی شرمندگی۔ اگر بندہ جھکا نہیں ہے، عاجزی نہیں ہے، تو پھر وہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی بارگاہ سے نکل گیا۔ اب اللہ نے فیصلہ سنایا، قرآن مجید کی آیت دیکھیے، سورہ اعراف کی آیت نمبر 133، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ۔ اب 5 طرح کا عذاب بھیجا گیا، اور یہ بھی پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ کا عذاب کبھی بھی ایک دم سے نہیں آتا، اچانک سے آ گیا، نہیں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے پہلے بندے کو الرٹ کیا جاتا ہے، خبردار کیا جاتا ہے، تھوڑا ہلایا جاتا ہے، کوئی پیغام بھیجا جاتا ہے۔ رب نے پہلے آیتیں بھیجی، معجزات بھیجے، نشانیاں بھیجی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بار بار سنائی۔ اب جب سننے کے باوجود کچھ اثر نہیں ہوا نا، اب اللہ نے فیصلہ سنایا، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں آیت میں ان کو اگرچہ 5 عذاب جو ہے ان کو اکٹھا بتایا گیا ہے، علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، یہ 5 طرح کے عذاب ہیں، لیکن ان 5 طرح کے عذاب میں ڈفرنس موجود ہے۔ پہلے عذاب بھیجا گیا طوفان کا، ایک طوفان نے ان کو گھیرا۔ اب طوفان کے اندر کیا کیفیت تھی، مفسرین کرام نے لکھا، صحابہ کرام نے آقا کریم سے سنا اس پر اور بتایا کہ طوفان نے کیسے گھیرا کہ جو حضرت موسیٰ کے ماننے والے شہر ایک ہی ہے، بستی ایک ہی ہے، ساتھ گھر ہیں، ایک گھر میں طوفان نے تباہی مچا دی، اس کے کھیت کھلیان بھی، اس کے مال مویشی بھی، اس کا گھر بھی تباہ کر دیا، اور ساتھ والے کا محفوظ رہا، ہر چیز تباہ ہو گئی۔ اب یہ کیونکہ بنیادی طور پہ 2 قبیلے تھے، ایک بنی اسرائیل اور دوسرا جو آل فرعون جس کو قرآن نے کہا۔ اب جو آل فرعون کا تھا نا، اس کا گھر بھی، مکان بھی، اس کی مال مویشی، کھیت، ہر چیز، فصل طوفان نے تباہ کر۔ اب وہ آگے کہ ہم معافی مانگتے ہیں۔ مفسرین کرام نے لکھا کہ 1 ہفتے سے دوسرے ہفتے تک یہ عذاب چلا، اتنے میں وہ حضرت موسیٰ کے پاس آگئے کہ اے نبی خدا ہم معافی مانگتے ہیں، اللہ سے دعا کیجئے، ہم توبہ طائب ہوتے ہیں۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کی دعا کو قبول کیا اور وہ طوفان دور ہوا، اور دوبارہ سے ان کی فصلیں، ان کے غلہ اناج، ان کے گھر مکان ان کے پاس لوٹا دیا، مزید بہتر فصلیں انہیں لوٹا دیا۔
اب مفسرین کرام نے لکھا کہ 1 سال کا عرصہ نہیں گزرا کہ وہ اپنی سرکشی میں حضرت موسیٰ کی دشمنی میں مزید آگے بڑھ گئے۔ اب اگلا عذاب آ گیا، والجرادہ، یہ کہتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں نا وہ ٹڈیوں کا ایک حملہ ہو گیا کہ جس نے ان کے پورے کھیت، درخت، جانور، ہر چیز کو تباہ کر دیا۔ اب دوبارہ حضرت موسیٰ کے پاس آ گئے، اسی طرح 7 دن عذاب چلا اور 7ویں دن حضرت موسیٰ کی دعا سے وہ عذاب دور ہو گئے۔ پھر اسی طرح والقملا، اب ایک عذاب آ گیا کہ جس میں جوئیں پڑ گئی، مال مویشی بھی، فصلیں بھی، گھر میں پڑا ہوا غلہ بھی۔ اب وہ بھی اسی طرح ہوا کہ جو آل فرعون کا ہے اس کا ساتھ پڑا ہوا اور جو ایمان لائے ہوئے ہیں اس کے کھیت فصل وہ محفوظ ہے۔ یہ نشانی ہے، یہ ہمارے لیے ایک اس میں سبق ہے۔ اب یہ عذاب بھی 7ویں دن حضرت موسیٰ کی دعا سے دور کر دیا گیا اور دوبارہ سے فصلیں، غلہ، اناج بھی لوٹا دیا گیا۔ والضفادع، مینڈکوں کا عذاب آ گیا۔ والدم، پھر اسی طرح ایک خون کا عذاب، ہر چیز میں خون پہنچ گیا، فصلوں میں، غلہ اناج میں، گھروں میں، حتیٰ کہ جہاں ایک بندہ کھڑا ہے وہ اپنے خون میں ڈوبا ہوا۔ حضرت موسیٰ کے پاس 7ویں دن دعا کے لیے آئے، حضرت موسیٰ نے توبہ استغفار ان کے لیے دعا کی، عذاب دور ہو گئے۔ آیات مفصلات، قرآن کہتا ہے کہ یہ مفصل نشانیاں ہیں۔ ایک نشانی پہلے دی گئی آیات کی صورت میں جن کا انکار کیا، اب قرآن بتاتا ہے کہ یہ ایک اور نشانیاں دی گئی۔ اب یہ ساری نشانیاں بھی اللہ کے نبی کی دعا سے دور ہو گئی۔ عظیم مکرم، قرآن کا فَاسْتَكْبَرُوا، لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے تکبر کیا۔ وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، اور وہ ہمیشہ کے لیے مجرم قوم قرار دے دیے۔ عظیم مکرم، یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 132-133 ہمارے سامنے اس قوم کا احوال اس لیے سنا رہی ہے کہ اس میں ہمارے لیے سبق کیا ہے کہ محفوظ ہو رہا ہے جو اللہ کے نبی سے متصل رہا۔ گھر ایک ساتھ تھے، کھیت ایک ساتھ تھے، مویشی بھی اکٹھے تھے، لیکن جو انکار کرنے والا ہے اس کے فصل بھی، کھیت بھی، مکان بھی اور اپنا بھی نقصان ہوتا رہا۔ اور پھر جو اللہ کے نبی کے پاس آتا رہا، جب اللہ کے نبی کے پاس آئے دوبارہ سے عذاب کو دور کر دیا گیا اور اللہ کی رحمت نے لپیٹ دیا۔ قرآن مجید کی آیت ہمارے لیے یہ سبق لیے ہوئے ہے کہ اللہ کے عذاب سے بچنے کا، رحمت الہی کو پانے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ نبی کی بارگاہ سے اپنے آپ کو متصل کر لیا جائے۔ نسبت رسالت جو ہے، اللہ کے نبی کے ساتھ جو تعلق ہے، اللہ کے نبی کے ساتھ جو وابستگی ہے، وہی انسان کو اللہ کے عذاب سے بچا سکتی ہے، اور نہ صرف بچا سکتی ہے بلکہ آئے ہوئے عذاب کو ٹال بھی سکتی ہے، اور پھر اس کو اللہ کی رحمت میں بدل بھی سکتی ہے۔ لہذا اس میں سبق ہمارے لیے یہ ہے کہ اپنی زندگی کو اللہ کے نبی سے جتنا استوار کر لیں گے، جتنا مضبوط کر لیں گے، اپنا قلبی تعلق، اپنا ظاہری تعلق، اپنا باطنی تعلق جتنا اللہ کے نبی سے جوڑ لیں گے، اتنا ہی اللہ کی رحمت کے قریب ہو جائیں گے۔ الہ العالمین ہمیں آقا کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی وابستگی، اپنے تعلق کو استوار کرنے اور مضبوط کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علینا الا